طاقتوں کے ساتھ ساتھ اپنی اخلاقیات کو ختم کر دیں؟ اور کیا دنیا ایسے تعلق قائم کر سکتی ہے آج کے دور میں یا نہیں؟ یہ ہمارا وہ سوال ہے جو آج کے دن کی نسبت ہم پورے عالم دنیا کے سامنے رکھتے ہیں۔ ایک اسی طرح کا واقعہ ماضی میں چلا جب جرمنی اپنے پاور کی پیک پہ تھا، اور ایک شخص جس کا نام شاید فوراً دنیا میں اگر آپ کسی مجلس میں کسی محفل میں لے بھی لیں، بہت سارے دنیا کے رولز ایسے ہیں کہ شاید آپ پہ کوئی پابندیاں بھی لگ جائیں۔ ہٹلر کا نام ترقی کی نسبت میں وہ بھی بہت آگے جا رہا تھا، اپنے ملک کو ترقی دے رہا تھا، جرمن سوسائٹی کو آگے کی طرف لے جا رہا تھا، لیکن کچھ غلطیاں اس سے ایسی ہوئی جس کو دنیا نے ایکسیپٹ نہیں کیا، اور آج کا دن ہے اس کے حوالے سے دنیا میں پروگرامز بھی ہوتے ہیں، اور اس چیز کو بڑے نیگیٹیولی اور ماضی کا ایک ایسا تاریخ سے سیاہ تاریخ دن مقرر کیا جاتا ہے، اور اس میں بڑی ڈیبیٹس ہوتی ہیں، اور آج تک دنیا میں ہوئی۔ تو ہمارا سوال دنیا کے انہی عالمی طاقت اداروں سے، ملکوں سے، ان سب سے بھی ہے کہ اگر اس طرح کا ایک جبر اور اس طرح کا ایک ظلم ماضی میں ہوا تو کیا وجہ ہے کہ آج اسی نسبت کی کسی ایک چیز کو آپ کسی اور نظریے سے دیکھیں؟ کیا یہ ایک ایسا تضاد ہے جو عالمی دنیا میں بڑے بڑے اداروں میں موجود ہے، جہاں وہ محسوس کرتے ہیں کہ اگر کسی ملک کے ساتھ اقتصادیت بہت اچھی ہے، کسی ملک کے ساتھ ان کی پارٹیسپیشن پولیٹیکل افیئرز میں بہت اچھی ہے، شاید ٹیکنالوجی کے حوالے سے یا باقی چیزوں کے حوالے سے وہاں ان کی کمپنیاں کام کر رہی ہیں، تو ہم ایک بہت بڑے پہلو کو جو پچھلے تقریباً 70 سال سے کسی ایک خطے میں چل رہا ہو اس کو اگنور کریں۔ اگر یہی عالمی دنیا کا ایک پالیسی ہے تو پھر اس کو بڑا کھل کے واضح ہونا چاہیے، تاکہ پھر اس خطے کے ممالک، وہ لوگ پھر اپنی یکجہتی اور اپنی جدوجہد کے حوالے سے پھر اپنا نظریہ خود ایک بنا لیں۔ پھر یہ نہ ہو کہ آنے والے دور میں اگر کسی اور ایسے ملک کے اوپر کسی اس طرح کے اثرات آئیں تو یہ ساری طاقت اسی سمت جس طرح ماضی میں انہوں نے کیا اس طرح کا نشانہ کسی اور ملک کو بنا، جہاں وہ آج بھارت کے ساتھ، انڈیا کے ساتھ نہیں کر رہے۔ لیکن دنیا میں ایک ایسی قوتیں بھی ہیں جو آج بھی فورن ملکوں میں ہیں، ادارے ہیں، ملک ہیں، وزراء ہیں، پارلیمان ہیں، جو یہ محسوس کرتے ہیں کہ شاید جہاں انصاف نہیں ہوگا وہاں ایک آواز اٹھے گی۔ اور ہم نے حالیہ میں اس کی مثال امریکہ کی الیکشنز میں بڑا عام طریقے سے دیکھی۔ ٹرمپ کی مثال مودی سے بڑی کوئی بہت مختلف نہیں ہے، لیکن آج امریکہ کے اندر ایسی مثال بھی قائم ہے جہاں انہوں نے ایک حد پار کر کے اس کی پارٹی نے یا اس نے انفرادی طور پہ اگر کچھ ایسے اقدام لیے تو امریکہ کے ملک نے، اس کے سسٹم نے ایک بہت بڑا سٹانس لیا، اور شاید یہ دنیا کا پہلا صدر ہوگا امریکہ جو سیکنڈ امپیچمنٹ کی طرف جا رہا ہے۔ اگر اسی طرح کے معیار کو ہم نے قائم رکھنا ہے دنیا کے انصاف کے لیے، پھر وہ معیار ہر علاقے کے لیے ہونا چاہیے، ہر خطے کے لیے ہونا چاہیے۔ لیکن شاید کبھی کبھی کچھ ایسی چیزیں ہیں جب تک ان کا اصل چہرہ نظر نہیں آئے، کچھ واقعات کی وجہ سے مجھے اور آپ اس کا پتہ نہیں چلتا۔ ٹرمپ کی صورت میں ہم نے دیکھا، لیکن مودی کی صورت میں ہم نے بہت واضح دیکھا کہ ایک ایسی سیاست جو کئی دہائیوں کے ساتھ، یہ نہیں ہے کہ ہندوستان میں بہت ساری اور سیاسی پارٹیاں نہیں ہیں جو ایک نظریہ رکھتی ہیں، بہت بیلنس نظریہ رکھتی ہیں، لیکن بے جبے کے اندر یہ جو ایک گروپ نکلا ہے جس کا منشور صرف ان پہلوؤں کے اوپر ہے کہ ہم نے کسی نہ کسی حوالے سے اپنے ذہن کو کسی نہ کسی خطے میں یا اپنی سیاست میں اپنے ملک میں جما دینا ہے۔ مسلمانوں میں بھی ایسے بہت سارے ہیں، لیکن ہم انہیں تسلیم نہیں کرتے۔ بہت سارے ایسے اسلامک پارٹیز ہیں، نظریات ہیں، کیا ایک انسان یہ کہے کہ جی پاکستان میں بھی تو ایسے بہت سارے گروپس ہیں جو اسلامی حوالے سے بھی اپنا نظریہ رکھتے ہیں، تو بالکل رکھتے ہیں، لیکن وہ نظریہ آپ پوری قوم پہ تسلط نہیں کر سکتے۔
آپ کی وہ فورن پالیسی نہیں بن سکتی، آپ کا وہ منشور نہیں بن سکتا۔ وہ منشور جو شاید بہت سارے 70-80 سالوں سے پک رہا تھا، آج اپنی اصل صورت میں جب نکلا ہے تو اس پارٹی کے حوالے سے، اس ذہنیت کے حوالے سے بہت سارے حقائق اس نے کھول کے سامنے رکھے۔ اور میں سمجھتا ہوں، بلوچستان کے لوگ سمجھتے ہیں، پاکستان اور دنیا میں جتنے بھی انصاف پسند لوگ ہیں، کہ آج کے اس دور میں کم از کم ان چیزوں کی گنجائش کہیں نہیں ہونی چاہیے۔ اور ہم اپنی اپنی آواز صرف 5 تاریخ کے حوالے سے نہیں اٹھائیں گے، بلکہ جہاں موقع ملے۔ بلوچستان نے یہ ذمہ داری صرف اس لیے پوری نہیں کی کہ آج کا ایک فنکشن ہے، یقینی طور پہ آج کا ایک فنکشن ہے، اور ان فنکشنز کے تھرو ہی ہم اپنا میسج بھیجتے ہیں۔ آج کا یہ پروگرام نہ ہوتا تو اپنے ایک بڑے جذبات انداز میں اور اپنے اندر کی بات، جس طرح سے دنیش کمار صاحب نے، میڈم بشنا نے، بلال نے اور باقی لوگوں نے جو پیش کیا، کھوسر صاحب نے کیا، بلکہ آپ میں سے بہت سارے لوگ آج اس کو پیش کر رہے ہیں۔ یہ ہمارا وہ ایک پیغام ہے جو ہم بار بار دنیا کو باور کراتے ہیں اور اپنے آپ کو بھی بار بار باور کراتے ہیں کہ ہم نے ایک ذمہ دار قوم کی حیثیت سے، ملک کی حیثیت سے، صوبے کی حیثیت سے ہر اس کام میں اپنا ہاتھ رکھنا ہے، ہر اس چیز میں اپنی محنت کرنی ہے جو کسی ایک انصاف کے حوالے سے یا کسی جدوجہد کے حوالے سے کسی قوم کے لیے، کسی علاقے کے لیے بہت ضروری ہے۔ سو آج کا دن یقینی طور پہ یہ وہی دن ہے جہاں آپ سب نے اپنی اس یکجہتی کو سامنے رکھتے ہوئے بلوچستان کے بہت سارے اضلاع میں مختلف ریلیوں کی صورت میں لوگوں نے اپنی محبت کو کشمیری بھائیوں کے ساتھ جو آج شو کیا ہے، یہ اس بات کی ایک ضمانت ہے ہم جدوجہد میں ہمیشہ سے رہے ہیں اور انشاءاللہ ہمیشہ تک رہیں گے، جب تک کہ دنیش صاحب اور ہماری یہ خواہش پوری نہیں ہوتی کہ ہم وہاں بغیر کسی ویزا کے چائے پی کے آئیں۔ خواتین و حضرات، ایک قوم اور ہر انسان اپنی ذمہ داریوں میں ایک اپنا عملی طور پہ کردار ادا کرتا ہے، چاہے اس کی کتنی بڑی حیثیت ہو یا نہ ہو۔ ہر انسان اپنے آپ میں ایک قوت رکھتا ہے اور اپنی ایک آواز رکھتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ میری کسی بات سے، میرے کسی پیغام سے، میرے کسی بیان سے، میری کسی ریلی میں جانے سے، یا شاید میں اکیلا ایک جھنڈا لے کے بھی کھڑا نہ ہوں تو میری شاید کوئی حیثیت نہیں۔ ایسی بات نہیں ہے، ہم سب، چاہے ہماری تعداد بہت زیادہ ہو یا کم ہو، ہماری قوت بہت زیادہ ہو یا کم ہو، ہمارے فالوورز بہت زیادہ ہو یا نہ ہو، ہمیں آج کے دن کے حوالے سے ہر فورم پہ، ہر کسی نہ کسی فورم پہ اپنا ایک پیغام کشمیریوں کے لیے، اس جدوجہد کے حوالے سے، انڈیا کے اس ظلم کے حوالے سے کسی نہ کسی فورم پہ ضرور شیئر کرنا چاہیے۔ اور میں امید رکھوں گا کہ ہم اس چیز کو زندہ رکھیں گے اور اس کاروان کو بڑھائیں گے تو یقینی طور پہ ہم ایک بہت بڑا پیغام سب سے پہلے تو اپنے کشمیری بھائی بہنوں کو، بزرگوں کو دے رہے ہیں کہ آپ کی آواز صرف وہاں تک محدود نہیں، بلکہ ہم اس ذمہ داری کو بھی آپ کے لیے پورا کریں، اور ہم آپ کے ایک پڑوسی کی حیثیت سے، ایک بھائی کی حیثیت سے، ایک بہن کی حیثیت سے، ہمارے جذبات اس لیول کے شاید نہ ہو جس نے آپ کے، لیکن ہم اپنی اس کمزور کوشش میں بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ ہمیشہ کھڑے رہیں گے۔ آخر میں اس حوالے سے میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہم سیاسی حوالے سے بھی اس جدوجہد میں بار بار حصہ لیں، اور اپنی پارٹی کے حوالے سے بلوچستان عوامی پارٹی نے جس طرح آپ کو دنیش کمار صاحب نے کہا کہ ایک بڑی محنت کی اور ہم نے اس سارے جدوجہد میں اپنا ایک چھوٹا سا حصہ شامل کیا، ہم انشاءاللہ اس کو ہمیشہ جاری رکھیں گے۔ اور میں آج کے نسبت سے دعا گوں اللہ تعالیٰ سے کہ وہ اپنا ایک خاص کرم رکھے ان گھرانوں پہ جنہوں نے لاکھوں کی تعداد میں نوجوان اتنے عرصے میں شہید ہوئے، لوگوں کے ساتھ ایک بہت انہوکے انداز میں جو ایک ظلم کیا گیا اس کے حوالے سے، اور جو موجودہ صورتحال میں ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صبر بھی دے، ان پہ اپنا خاص کرم بھی رکھے اور اس جدوجہد کو اپنے ایک ایسے انجام تک پہنچائے کہ وہ اس ظلم سے آزاد ہوں اور ایک کھلی فضا میں اپنا سانس لیں، آزادانہ ملک کے حساب سے اپنا سانس لیں۔ پاکستان زندہ باد، کشمیر زندہ باد، بلوچستان پائندہ باد۔ گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لیں، ہم ایک قومی یکجہتی کا چین بنائیں۔
بلال صاحب تب چلے نا کھیل کا جو سر بہت بہت شکریہ. جمعے کا دن ہے, نماز کا بھی ٹائم ہے, اس لیے امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے سال ہم